بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ دوستوں، آج بالآخر سینیٹر اعظم سواتی کو، جن کو ایک دفعہ پہلے بھی صرف ایک ٹویٹ کرنے پہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے خلاف جو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس کی بنا پہ ان کو رات کے 3 بجے ان کے گھر پہ چھاپا مارا، ان کی پوتی پوتے نواسیوں کے سامنے، ان کی بیوی کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کو زد و کوب کیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ وہاں سے کچھ نامعلوم لوگوں کے حوالے ان کو کر دیا گیا، جہاں پہ وہ ان کو لے جا کے ان کو بے لباس کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد چند دن حراست میں رکھنے کے بعد ان کی آخرکار ضمانت ہو گئی کورٹ سے۔ اس کے بعد پنڈی کے جلسے میں جو 26 نومبر کو تھا، اس میں اعظم سواتی نے پھر ایک تقریر کی، جس کے بعد ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا، اور اسی مقدمے میں سیم مقدمہ، اس سیم مقدمے میں اس میں کچلاگ، بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں، کراچی میں اور نہ جانے کہاں کہاں پہ ان کے خلاف 50 FIRیں کاٹ دی گئیں، اور ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا۔ اس کے بعد ان کو کہتے ہیں ریمانڈ ان کا جوڈیشل لیا گیا، اس میں 14 دن کا مزید ریمانڈ ان سے لیا گیا تھا، مگر کل عدالت نے ان کو تمام مقدمات کو خارج کر کے ان کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ تو دوستو، یہ اس ملک کے اندر جو کچھ بھی تماشا لگا ہوا ہے، اس کا اینڈ کب ہوگا؟ کرپشن جائز قرار دے دی گئی ہے اس ملک کے اندر۔ یہاں پہ اربوں خربوں روپے جنہوں نے منی لانڈرنگ کی، جنہوں نے لوٹ مار کی، اس ملک کے خزانوں کو لوٹا، وہ آج برسر اقتدار ہیں، آج وہ پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، اور 14 پارٹیاں مل کے ایک بھانمتی کا کنبہ جو اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے، 75 آدمیوں کی ایک کابینہ ہے، اور ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ وہ جو چاہ رہے ہیں پاکستان کے آئین کو پامال کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کو پیروں تلے روند رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اربوں خربوں، ابھی ایک اور سلمان شہباز جو کہ کرائم منسٹر شہباز شریف کا صاحبزادے ہیں، جو کہ غیر ملکی دورہ پہ جب شہباز شریف جاتا تھا تو اس کے ساتھ وہ پروٹوکول ان کو باقاعدہ ملتا تھا، اور وہ ان کے ساتھ تمام سرکاری محفلوں میں موجود ہوتے ہیں، جبکہ ایک اشتہاری ہے۔ آپ دیکھیں اس ملک کا المیہ، اس ملک کا قانون دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ اس جگہ اگر ایک پی ٹی آئی کا ایک عام ورکر اگر اس طرح سے کرے تو اس کے ساتھ جو حشر یہ کریں گے وہ دیکھنے سے تعلق آپ دیکھیے کہ فوراً اس کو گرفتار کریں گے، گرفتار کرنے کے بعد اس کو بے لباس کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، دنیا کے ان کے ساتھ تشدد کریں گے، اور جو مقدمات قائم کر سکتے ہیں عمران خان سمیت تمام لوگوں کے اوپر۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے؟ یہ پہلے تو باجوہ تھا، کیا باجوہ کی ابھی بھی جڑیں موجود ہیں؟ جو باجوہ تو ریٹائر ہو گیا ہے، اس کو تو جو اس نے کیا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں یحییٰ کے بعد یہ دوسرا جنرل ہے جس نے اس کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جس نے کہتے ہیں جو اس ملک کے اندر کرمنل، چور اور منی لانڈروں کو لا کے اقتدار میں بٹھالا، ان کے مقدمات ان کو ڈرائی کلین کر کے صاف ستھرا کر کے ان کے تمام مقدمات ختم کر کے ان کو دوبارہ ڈرائی کلین کر کے اقتدار میں بٹھا دیا گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی۔ جس دن یہ کرائم منسٹر شہباز شریف جس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن رات کو اس کو مقدمات سے اس کے فارغ کیے گئے، اور اس کو اقتدار میں بٹھا دیا گیا لا کے۔
اور اسی طرح جتنے کرمنلز، چیٹر، ہسٹری شیٹر، منی لانڈر جو بھی تھے، انکلوڈ آصف زرداری، یہ دو پارٹیاں جنہوں نے مل کے اس ملک میں اس کے چور کرپٹ ٹولے کو استثنا دی ہے، جتنے غلط کام ہیں اس کا ان کو کورٹ نے استثنا دے دیا ہے۔ یہ لوٹ مار کریں، جو کچھ کرنا ہے یہ کریں، ان کو صرف اور صرف پکڑ صرف اس کی ہے جو غریب ہے، جس نے چھوٹی چوری کی ہے، اس کے لیے زمین تنگ ہے، ہر طرح سے اس کو پکڑا جا رہا ہے، اس پہ مقدمات بھی بنائے جا رہے ہیں، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ تو یہ اس ملک کا حال ہے، یہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کہتے ہیں دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس ملک اس وقت ڈیفالٹ کی طرف بالکل جا رہا ہے۔ یہ غیر اعلانیہ ڈیفالٹ اس وقت ہو چکا ہے ملک، یہ زبردستی چھپا رہے ہیں۔ 450-500 کنٹینر پورٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ڈالر نہیں ہے جو ان کنٹینروں کو چھڑا کے لائے، بینکوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ان کی ایلسیاں جو کھولی ہوئی ہیں ان کے پیسے ان کو ڈالر دے کے کنٹینر چھڑائے جائیں۔ تو اس ملک کا اللہ جانے کہاں، اور یہ لوگ اپنی ضد اور انا پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ بس الیکشن نہیں کرانے، ہم نے اقتدار سے چمٹے رہنا ہے۔ اس ملک کے اعلیٰ عدلیہ، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو سب کچھ یہ دیکھ رہی ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے سب کچھ۔ نہ جانے اب یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ان کو کتنا ان لوگوں کو اب وہ سلمان شہباز وہ آ گیا، اس کو بیل بھی مل گئی ہے، حفاظتی بیل وہ مل گئی ہے 11 تاریخ تک کی، اور اس میں ان کے مقدمات بھی صاف ہو جائیں گے، وہ تمام ان کو ڈرائی کلین کر کے ان کو لا کے صاف اور شفاف کر کے بٹھا دیا جائے گا، پھر کسی عہدے پہ ان کو وہ الیکشن بھی لڑیں گے، سیاست بھی کریں گے اور سب کچھ کریں گے۔ تو یہ تو حال ہے اس وقت اس ملک میں، کیا کسی کو کہے آدمی۔ ادھر ارشد شریف کی آج تک FIR نہیں کٹی ہے، ارشد شریف کی ماں ویل چیئر کے اوپر اپنے 3 شہیدوں کی، اس نے 3 بیٹے شہید کیے ہیں، تیسرا ارشد شریف ہے، 2 بیٹے جنگ میں شہید ہوئے، اس کے لیے وہ آ رہی ہے، لڑ رہی ہے، پورا پاکستان ارشد شریف کے لیے دعائیاں دے رہے ہیں کو کہ کسی طریقے سے اس کی FIR کاٹو، مگر ارشد شریف کی FIR نہیں کاٹی جا رہی۔ اسی طرح سے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اس کی FIR ابھی تک نہیں کٹی ہے۔ یہ ملک کا سابق پرائم منسٹر ہے عمران خان، اور اس کے صوبے کے اندر جہاں اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا عمران خان پہ، اس صوبے میں PTI کی گورنمنٹ ہے، مگر وہاں پہ اس کی FIR ابھی تک نہیں کٹی، 42 دن ہو گئے۔ یہ المیہ نیت اور کیا ہے؟ ہماری عدلیہ دیکھ رہی ہے، سو وہ موٹو اب جا کے لیا ہے ارشد شریف کا، ورنہ ابھی تک سوئی بھی تھی عدلیہ۔ اس کو لوگوں نے خط لکھے، ہزاروں لاکھوں خط سپریم کورٹ کو بھیجے گئے ہیں، جب جا کے ہماری سپریم کورٹ نے سب موٹو ایکشن لیا ہے۔ تو اس ملک کی صفائی، جو کہ ملک صفائی مانگ رہا تھا، مگر یہ تو صفائی کیا، اور اس کے اوپر گند چڑھا دیا گیا ہے، اس میں جتنے کرمنلز تھے سب کو لا کے بٹھا دیا گیا ہمارے سروں پہ۔ اس ملک میں کیسے یہ ملک ترقی کرے گا، کیسے یہ ملک کہتے ہیں اپنے اسٹیبلٹی آئے گی اس ملک کے اندر۔ اس کو لوگ لوٹ کے 30 سال سے کھا رہے تھے، اور مزید جو کھایا تھا اس کی بھی NRO 2 انہوں نے لے کے اور اپنے آپ کو صاف شفاف بنا لیا ہے، اپنے آپ کو ڈرائی کلین کر لیا ہے، ان کو خود ہی قانون بنائے انہوں نے نیب کے، خود ہی اپنے اس میں سزائیں اور فیصلے لکھے۔ بتائیں، غضب خدا کا 50 کروڑ تک جو کرپشن کرے گا اس کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ اب وہ سلمان شہباز آیا ہے، اس کو کورٹ ان کو لے کے جائے گی ایئرپورٹ سے، اور وہاں جا کہے گی ہمیں آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں، ہمیں نہیں چاہیے آپ کو، اس کو معلوم ہے کورٹ اس کو رہا کر دے گی۔ جب نیب کے کیسز ہیں، نیب ہی نہیں کہہ رہی کہ ہمیں چاہیے آپ، تو اس کے خلاف جو کیسز بنے سب ختم، اس کو کلین چٹ مل جائے گی، اور وہ آگے پھر صاف شفاف ہو کے بیٹھ جائیں گے آ کے یہاں پہ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی گرفتاری نہیں ہوگی ان کی، کوئی وہ نہیں ہے۔ ادھر
اپنے عمران خان، اس کو ان کی ہر ممکن آخر وقت تک یہ کوشش ہے کسی طریقے سے اس کو نااہل کر دیا جائے۔ وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا گنجا، جو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر، وہ چاہتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے گرفتار کر کے اس کو جیل میں ڈالو۔ اس نے کیا کیا ہے جو اس کو تم جیل میں ڈلوانے کی اس میں خواہش کر رہے ہو؟ ڈکیتیاں تم نے ماری ہیں، چوریاں تم نے کی ہیں، تم نے کیا کہتے ہیں منی لانڈرنگ کی ہے، سزائیں تمہارے اوپر ہیں، کورٹ نے تمہیں سزا دی ہوئی ہے، تم عمران خان کا مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کیوں جیل میں جائے گا؟ جیل میں تو تمہیں جانا چاہیے اور تم جاؤ گے۔ یہ حکومت 2/3 اکثریت سے عمران خان کی بنے گی، اور یہ دوبارہ ری اوپن ہوں گے جو کیس تم نے معاف کرائے ہیں نا، یہ NRE جو باجوہ صاحب سے مل کے تم نے اپنے یہ گناہ بخشوائیں، جتنی کرپشن کی ہے، جتنے اربوں روپے معاف کرائیں، یہ تمہیں کہتے ہیں دوبارہ یہ کیس ری اوپن ہوں گے اور دوبارہ تم جیلوں کی بالکل سڑو گے، جا کے تمہیں جیلوں میں ڈالا جائے گا اور تمہارے اوپر مقدمے چلیں گے اور تم انشاءاللہ تمہیں سزا ملے گی اس کی۔ تم نے جو کچھ اس وقت لوٹ مار گند مچائی ہوئی ہے، تمہیں احساس نہیں ہے؟ خدا کا خوف کرو تم لوگ۔ تمہیں احساس یہ ملک کہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے؟ 7-8 مہینے میں تم نے اس ملک کا حشر کیا کیا ہے؟ یہ لفافہ مافیا اور لفافی مافیا کو تم نے ابھی 2 ارب روپے پھر بانٹے ہیں۔ کس بات کے یہ پیسے؟ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تم پیسے بانٹ رہے ہو لوگوں کو۔ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تم اللہ تعالی عیاشیاں کر رہے ہو۔ تمہیں کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، سنگٹا تمہیں دینے کو تیار کوئی نہیں ہے، تمہیں کوئی کسی طرح کی کوئی امداد دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو امداد ملی سیلاب زدگان کو وہ بھی تم کھا گئے۔ تم نے کیا لگایا اس میں؟ 70% تم لوگ کھا گئے۔ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ بھان پنی کا کنبہ جو یہ ہڑپ کر کے ہضم کر گئے، انہوں نے ڈکار بھی نہیں ماری اس سیلاب کے پیسوں کی۔ سیلاب میں اربوں روپے ملے ہیں امداد کے، جو کہ انہوں نے سب نے مل کے کھایا ہے۔ یہ سب ان کے نکالا جائے گا، حلق میں ہاتھ ڈال کے لوگوں سے نکالا جائے گا۔ وہ گورنمنٹ آنے دیں صاف اور شفاف، جس دن گورنمنٹ بن گئی اور انشاءاللہ بننے جا رہی ہے۔ اس ملک میں الیکشن بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لاکھ چاہیں الیکشن سے بھاگیں۔ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ان کی سنوائی نہیں ہے کوئی بھی، ان کے پیچھے ان کو ووٹ کوئی ڈالنے والا ہے۔ ادھر کشمیر میں جس بھاری اکثریت سے PTI جیتی ہے اور جو ان کا حشر ہوا ہے، ان کو کوئی دیکھنے کو اور سننے کو تیار نہیں ہے۔ PTI کو وہاں بھاری اکثریت سے PTI جیتی ہے۔ اسی طرح سے گلگت بلتستان میں حکومت PTI کی ہے، اسی طرح سے پنجاب میں جو 17 ضمنی الیکشن جو ہوئے، اسی طرح بات ہماری جو ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی موجودہ حکومت کے عللے تللے اور جو شہباز شریف کے صاحبزادے جو منی لانڈرنگ میں اور دوسرے اس میں وانٹڈ تھے، اب ان کو ڈرائی کلین کرنے کے لیے پاکستان لایا جا رہا ہے، مگر وہ اتنے ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں کہ وہ لاہور ایئرپورٹ کے بجائے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترنا چاہتے ہیں۔ وہ ابھی بھی ان کی باپ کی گورنمنٹ ہے اور ان کی حکومت ہے، سب امپورٹڈ حکومت، اس میں لوگ ان کے ہیں، بھانمتی کا کنبہ جتنا اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان ہے، پورا PDM ہے۔ تو یہ سارے ان کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات کہ پرائم منسٹر جو ہے ان کا باپ موجود اس حکومت میں ہے اور پرائم منسٹر ہے موجودہ۔ اس کے باوجود اتنا ڈر اور خوف ہے۔ تو اب ان کا حال دیکھ لیں۔ ادھر اسحاق ڈار پریزیڈنٹ علوی کو جا کے کہتے ہیں کہ الیکشن ہم کیسے کریں، اب بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، الیکشن کیسے کریں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، الیکشن ہم کیسے کرائیں گے۔ یعنی مختلف بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ الیکشن نہ کرانے کے۔ حکومت بھی نہیں چل پاتی ہے، حکومت بھی نہیں چل پائے گی، ان سے ایک دن نہیں چل پائے گی۔ جتنا یہ دن گزار رہے ہیں
ان کے لیے ایک ایک لمحہ ایک ایک پل ان کی مصیبت بن رہا ہے ان کے لیے، اور لوگوں کے اندر، عوام کے اندر اتنے ہی یہ غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں، اور عمران خان کی مقبولیت کا گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر پیمرا نے آفتاب اقبال کا شو بند کر دیا، یعنی انتہا دیکھیے کہ جب قمر جاوید باجوہ جس دن ریٹائر ہوئے تھے، اس دن ریٹائر ہوئے تھے، اس کے اگلے دن اس آفتاب اقبال کے پروگرام میں ان کی شو کے اندر ان کے اوپر تنقید کی گئی، اور تنقید کی وجہ سے ان کا شو بند کر دیا گیا، صرف فسطائیت حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ یعنی اس قدر اس فسطائی حکومت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ اس وقت ریٹائر ہو چکا ہے، مگر یہ گورنمنٹ ابھی بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو کا لاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور آنے والے چینل ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔